اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور۔ سرور کائنات کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک اللہ کے نزدیک یہ تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ غور کیجئے اس رمضان کی کیا عظمتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں انفسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ و عملکم فیہ مقبول و دعاکم فیہ مستجاب۔ تمہارا اس رمضان مبارک میں سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ غور کریں، تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی جناب سیدہ کی تسبیح خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ کی بزرگی کا ذکر کرتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ اللہ کی تقدیس، اس کی پاکیزگی کا تذکرہ کرتا ہے، تو بی کی یہ جو تسبیح ہے معصوم فرماتے ہیں، حجت خدا فرماتے ہیں، اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک روایت 1000 نافلہ کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور دوسری روایت ہے 2000 نافلہ کا اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ غور کریں، جناب سیدہ کی یہ تسبیح کا اجر و ثواب ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ جو ثواب نہیں دیتا، بلکہ اس تسبیح کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے اللہ اس عمل قلیل پر جزائے کثیر عطا کرتا ہے۔ اور اس رمضان المبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ یہی اجر و ثواب، یعنی 1000 نافلہ کا اجر و ثواب اللہ تمہیں اس ماہ رمضان المبارک میں ہر سانس کے بدلے اللہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لذا انسان کو اس ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں فضیلتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس ماہ رمضان مبارک میں تمہارے اعمال قبول ہوتے ہیں، تمہارا نیند کرنا، استراحت کرنا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ دن میں استراحت کرو، رات کو استراحت کرو، یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور تمہارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تم دن میں کام کاج کرتے ہو، اپنے ذریعہ معاش کے لیے زحمت کرتے ہو، تکلیفیں، محنت، مشقت کرتے ہو، یہ تمہارا عمل اللہ قبول کرتا ہے۔ یا گھر میں کنیز خدا جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، ان کا خیال کرتی ہے، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی ہے، تو یہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور اس میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ انسان کو اس رمضان مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کیسی دعا کرے؟ سرور کائنات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم اپنے رب سے سچی نیتوں کے ساتھ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کیجئے، رمضان المبارک میں روزہ اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، یہ واجبات شرعیہ میں سے ہے، اس کی وہی اہمیت ہے جو نماز کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی روزے کی اہمیت کا انکار کرے، روزے کے واجب ہونے کا انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ روزہ واجب ہے کس انسان پر؟ جو صحت مند ہے، جو تندرست ہے۔
اس روزے کے درجات ہیں، مراتب ہیں۔ افضل ترین روزہ انسان کے دل کا روزہ ہے، دوسرا درجہ انسان کی زبان کے روزے کا ہے، تیسرا درجہ انسان کے بدن کے روزے کا ہے۔ یعنی دل کا روزہ افضل ترین روزہ ہے کہ انسان دل کو ان خواہشات سے بچائے، ان گناہوں سے بچائے، ان خیالات سے بچائے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ یہ افضل ترین روزہ ہے۔ انسان اپنے دل کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے منور کرے، نورانیت عطا کرے، استغفار کی عبادت کے ذریعے، نماز شب کے ذریعے۔ یہ افضل ترین روزہ ہے دل کا۔ دوسرا درجہ زبان کے روزے کا ہے کہ زبان کو لغویات سے بچاؤ، کسی کو اذیت دینے سے بچاؤ، کسی پر الزام تراشی کرنے سے بچاؤ، جھوٹ بولنے سے بچاؤ، کسی سے بد اخلاقی سے پیش نہ آؤ۔ یہ زبان کا روزہ ہے۔ اس زبان کے ذریعے ماہ رمضان میں تمہیں ذکر الہی کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، روایات میں ہے یہ شراب تمام گناہوں کی اساس اور بنیاد ہے۔ اگر ایک شخص شراب پیتا ہے تو ہر قسم کا فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن روایات میں ہے ان الکذب اشد من الشراب، یہ جھوٹ شراب سے بھی بدترین گناہ ہے۔ لہذا انسان کو اس زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اپنی زبان کی گناہوں سے، نافرمانیوں سے، جھوٹ سے، کسی کو پر الزام لگانے سے اس کی حفاظت کرو جس طرح سونے، چاندی، درہم، دینار، روپے، پیسے کی حفاظت کرتے ہو۔ تیسرا درجہ انسان کے بدن کے روزے کا ہے کہ انسان اپنے بدن کو ان مفترات سے بچائے جن کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے بچائے جن کا اثر انسان کے روح پر ہوتا ہے۔ کھانے پینے والی چیزیں، حلال چیزیں ہوں یا حرام چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنے روح کو لغویات سننے سے بچاؤ، گانا موسیقی سے بچاؤ۔ بہت بڑا اشتباہ ہے انسانی معاشرے میں کہ نعوذ باللہ من ذالک، بعض لوگ کہتے ہیں گانا موسیقی روح کی غذا ہے۔ نہیں، یہ انسان کی بدبختی ہے۔ یہ گانا موسیقی روح کو مردہ کر دیتی ہے۔ لہذا انسان کو روزے کی حالت میں اپنے روح کو اس لغویات سے بچانا ہے، گانا موسیقی سے بچانا ہے، جھوٹ بولنے سے بچانا ہے۔ لہذا افضل ترین روزہ دل کا روزہ ہے، پھر زبان کا روزہ ہے، تیسرا درجہ وہ انسان کے بدن کے روزے کا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سے تقوی اور خلوص پیدا ہوتا ہے، اور دعا کرو کہ قرآن کی اللہ تمہیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عالم انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے۔ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ انسان کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، انسان کا عمل کردار قرآن کے مطابق ہے، اخلاقیات قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا اگر ہم نے قرآن کے مطابق اس دار دنیا میں رہتی زندگی گزاری ہے، اللہ کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کی نعمات کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم نے قرآن کے خلاف زندگی گزاری ہے، قرآن کے حکام کی خلاف ورزی کی ہے، تو یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہماری شکایت کرے گا۔ بس پروردگار سے دعا یہی ہے کہ خالق کائنات ہمیں ماہ رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان مبارک میں روزے والی عبادت کو خلوص نیت کے ساتھ رضائے خدا کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ پاک پیغمبر کا فرمان ہے بدبخت ہے وہ انسان
جو اس رمضان مبارک عظیم مہینے میں اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مغفرتوں سے محروم رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔